السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے افطار عامر کے ساتھ، اور یہ نشریات سے پیارے رمضان اور ایکسپریس ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج بڑے ماشاءاللہ بڑا گہما گہمی کا ماحول رہا۔ ادھر ٹرک بھجوا رہے ہیں، ادھر ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ادھر نیکی کا سیگمنٹ ہے۔ تو یہ سب آپ کی دعاؤں اور آپ کی محبتوں اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ سارے کام ہو پا رہے ہیں۔ اب آپ عامر آن لائن کی محفل ہے، تشریف فرمائیں جناب مفتی حنیف قریشی صاحب السلام علیکم، جناب ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب السلام علیکم، جناب علامہ شبیر سلمیسفی صاحب السلام علیکم، اور میرے ہمارے پیارے مولانا فضل سبحان صاحب السلام علیکم۔ قاری ابراہیم قاسی صاحب کا فون آیا تھا، وہ ماشاءاللہ آ رہے کوئٹہ سے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ چھپا بھائی السلام علیکم۔ آج اصل میں سوالات تو ہوتے رہتے ہیں اور ہم کرتے ہیں۔ آج میں اصل میں سوچ رہا تھا اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو اور سب کچھ، کبھی کبھی کوئی ایسا دن بھی ہو کہ ہم کسی صحابی پر تھوڑی گفتگو کریں، ان کا ذکر کریں۔ سوالات جوابات تو ہیں ہی۔ ایک ایسے بڑے صحابی ہیں ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، آپ تو ماشاءاللہ احادیث میں، اور حضرت سمیہ تھی، حضرت سمیہ کے شوہر تھے حضرت یاسر، ان کے بیٹے تھے حضرت عمار بن یاسر۔ بڑی خدمات انہوں نے سر انجام دی، اور بدری صحابہ میں بھی رہے، اور اس کے علاوہ احد میں بھی تھے، احزاب میں بھی تھے، اور پھر انہوں نے اپنا ایک بڑا کردار، تاریخی کردار ادا کیا۔ آج تھوڑا سا اگر عمار بن یاسر پر، اچھا میں یوں کہہ رہا ہوں، میں نے کل سوال ایک پوچھا، بہت سے لوگوں کو نام بھی نہیں پتا حضرت یاسر کے صاحبزادے کا۔ اب ستم یہ دیکھیے، ہمیں بھارتی اداکاروں کے نام پتہ ہے، اگر وہاں کسی کا انتقال ہو جائے کچھ ہے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں کہ کسی کا انتقال، ہمیں عمار بن یاسر کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو یہ میں آج آپ لوگوں سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب اگر حضرت عمار بن یاسر آپ آغاز فرمائیں، اور اگر ہم تھوڑا سا اس پر گفتگو کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت والی جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں وہ حادثاتی نہیں ہیں، ان کا انتخاب اللہ نے ازل سے فرمایا ہے۔ واہ! یعنی اگر اہل بیت کے کوئی افراد ہیں تو وہ بھی چنیدہ لوگ ہیں، اور اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں تو یہ حادثاتی لوگ نہیں ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے ازل سے چنا تھا۔ یہی بات ہے کہ صحابہ کا ذکر کتب سابقہ کے اندر موجود ہے، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ خود حضرت عمر نے حضرت کعب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا بے شک آپ کا ذکر ہم نے تورات میں پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اتنے بڑے صحابی ہیں کہ آپ 8 جو ابتدائی مسلمان یا مومن لوگ ہیں ان میں سے ایک ہستی ہے حضرت عمار بن یاسر۔ وہ 4 صحابہ حدیث مبارکہ ہے کہ جن کا جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے، حضور نے فرمایا کہ اربعۃ من اصحابی، 4 میرے صحابہ ایسے ہیں کہ الجنت تشتاق الی اربعۃ من اصحابی، کما قال نبی، کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے، اور وہ 4 کون ہیں؟ عمار، مقداد، سلمان فارسی اور مولا علی۔ یہ 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو مہاجرین اولین میں بھی ہیں، متقدمۃ الاسلام بھی ہیں، اور مجاہدین جو صحابہ ہیں ان میں سے بھی ہیں، اور رسول اللہ کے جو مقربین صحابہ ہیں ان میں سے بھی ہیں۔ اور بالخصوص یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وہ ایسے عظیم المرتبت اور عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کی مدد اور شان میں 15 سے زائد قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور یہی وہ صحابی رسول ہیں کہ آپ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث سیاہ کے اندر موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ویسے تو لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے، اور یہ جو میرا عمار ہے اس کا ایمان اس کے رگ و ریشہ اور ایک روایت میں ہڈیوں تک اترا ہوا ہے۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری ہے، بدری صحابی ہیں، اور اس کے بعد آپ احد میں بھی ہیں، پھر آپ غزوہ خندق میں بھی ہیں، اور پھر آپ ہی وہ صحابی رسول ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور میں یہاں ایک اور بات کر لوں کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں، جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی ہیں، ان میں حضرت سیدنا بلال حبشی کا نام آتا ہے، اور جب بھی تکالیف اور وفاؤں کے پورا کرنے کا عشق کا نام آتا ہے تو حضرت بلال کا نام آتا ہے۔ لیکن آپ حیران ہوگے کہ صحابہ کرام میں یہ بحثیں چلتی تھیں کہ کیا اسلام کے لیے عمار بن یاسر نے زیادہ مار کھائی ہے یا کہ بلال حبشی نے زیادہ مار کھائی ہے۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب کمپیریزن کرتے کہ دیکھو وہاں یہ ہوا یا، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے کہ نہیں، بلال سے زیادہ ماریں جو ہے نا اسلام کے لیے عمار بن یاسر نے کھائی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے جسم پر جگہ جگہ سفید جو ہے نا وہ نشان تھے۔ تو ایک دن کسی نے کہا کہ کیا معاذ اللہ یہ آپ کے جسم پر کوڑ کے نشان ہیں؟
تو آپ نہیں بولے بلکہ آپ کے ساتھ ایک اور صحابی بولے, آپ نے فرمایا کوڑ کے نشان نہیں بلکہ عمار کے جسم پر خدا کے دین کے لیے جلائے جانے کے وہ آگ کے نشان ہیں. کیونکہ آپ کو جب آگ پہ جلایا جاتا ہے, ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کو کوئلوں کے اوپر ڈال کر آگ سے جلایا جا رہا ہے, تو حضور نے فرمایا عمار کیسے ہو؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے عرض کی یا رسول اللہ میرا انگ انگ جل رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ الصبر آل یاسر ان موعدکم الجنہ, اور صبر کرنا ہے یاسر کے بیٹے اس لیے کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. حضور تشریف لے گئے. پھر حضور کو پتا چلا کہ دشمن جو ہے نا آپ کو اسلام کی وجہ سے شدید تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام جب اگلی دفعہ تشریف لائے تو فرمایا عمار کیسے ہو؟ آج عمار کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. عرض کی یا رسول اللہ ان کفار نے میری بوٹی بوٹی کو جلا دی ہے. اللہ کے نبی آگ کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا اے آگ میرے عمار پہ اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہوئی تھی. اور یہ الاستیاب میں صحابہ کرام کے حوال کے حوالے سے جتنی کتب ہیں ان میں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عمار بن یاسر اس کے بعد کوئلوں کو اٹھایا کرتے, اور لوگ کہتے کہ آپ جلتے نہیں, تو آپ فرماتے میرے نبی نے مجھے دعا دی اب آگ مجھے نہیں جلا سکتی. تو اب یہ وہ عمار بن یاسر ہیں کہ جس وقت رسول اللہ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں گئے اور نبی علیہ السلام کی جو مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس میں صحابہ کرام دو دو جو ہے نا وہ ایک ایک اینٹ وہ یہ چھوٹی اینٹ نہیں, اس وہ بلاک جو ہوتے تھے گارے کے بنے وہ اٹھا رہے. تو حضرت عمار بن یاسر نے 2 اینٹیں اٹھائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمار یہ 2 کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے. اچھا اب پھر آپ وہ 2 اٹھا رہے تھے, ایک صحابی نے پیار کرتے ہوئے مذاق سے ایک تیسری اینٹ بھی اوپر رکھ دی. اللہ اکبر. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو حضور کو خوش کرنے کے لیے عرض کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں. میرے نبی کی اس دور بین نگاہ نے دیکھ کے فرمایا او میرے عمار یا وَيْحَكَ یا عمار سَتَقْتُ لَكَ فِئَةَ الْبَاغِيَةِ, عمار یہ تجھے قتل نہیں کریں گے, تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اور پھر آگے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ تیرے آخری جو غذا ہوگی نا وہ دودھ ہوگا. تو اب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو عظمت جو شان ہے اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارا بچہ اس ہستی سے واقف ہوتا. ان کے دیکھیں ابتدائی 8 لوگوں میں سے ہیں, بنیادی 40 بڑے صحابہ میں سے ہیں, اور اس کے بعد اتنی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہیں کہ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ رہے. لیکن چونکہ میں جو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حد سے بڑھ کر مولا کائنات مولا علی پاک سے وفا فرمائی, رسول اللہ سے وفا فرمائی, پھر حضرت علی کے ساتھ یہ ہر موقع پر ان کے ساتھی بن کر رہے, تو شاید یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا ذکر عام نہیں ہو سکا. بہرحال میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے کم از کم اتنی بڑی ہستی کا ذکر خیر آج اتنے بڑے چینل پہ کروایا ہے. یقیناً وہ خوش ہوں گے, حضرت علی خوش ہوں گے, رسول اللہ خوش ہوں گے, اور حضور خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا. اللہ ایسی ہستیوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مفتی صاحب میں نے اپنے فیس بک پیج پر بھی آپ کو 26 لاکھ لوگ اس پر میں نے لائیو کر دیا تھا, آپ کی گفتگو سن رہے تھے. اب ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب آپ کیا فرمائیے گا؟ جزاک اللہ. بخاری شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قاری صاحب آپ اجازت دیں تو وقفہ لو, آپ کی بات نہ کٹے تاکہ ہے نا. وقفے کے بعد قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب گفتگو کریں گے. ایک وقفہ, وقفے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان. اب سے فیئر اینڈ لولی نکھار نہیں دے گی, اب فیئر اینڈ لولی دے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے, اور اب ابو انشا قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب عمار بن یاسر پر گفتگو کریں گے. جناب. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بخاری شریف کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے پوری کائنات پہ نظر ڈالی اور اس میں اپنے لیے پاکیزہ دلوں کا انتخاب کرنے کے لیے جب نظر ڈالی تو سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ رب العالمین نے انبیاء کا پایا. پھر انبیاء کے دلوں پر نظر ڈالی تو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل اللہ رب العالمین نے میرا پایا. پھر فرمایا کہ میرے لیے, میرے اصحاب کے چناؤ کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو پھر سب سے زیادہ پاکیزہ دل
میرے اصحاب کا پایا۔ گویا انبیاء کے بعد صحابہ کرام دنیا کی افضل ترین مخلوق ہے، اور انبیاء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہستی ہے، اور یہی مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ہستیوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے جب ان پر ظلم ہو رہا تھا، اور ان کے مظالم کی داستان یہ ہے کہ کئی مرتبہ مکہ کے اندر دہکتے انگارے ان کی قمیض اتار کر کمر کے بل چت لٹایا جاتا، اور اوپر پتھر کی بھاری چاٹی رکھ دی جاتی، اور جسم سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے، اور اس کے نشان اور داغ کمر پر جیسا اللہ اکبر، وہ پڑ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے پورے خاندان میں آپ نے جب ان پر مظالم دیکھے تو آپ اکثر آتے جاتے گزرتے دیکھتے تو آپ دل سے دعا دیتے اور فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، جنت کی نعمتیں تمہاری منتظر ہیں۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کی ضمانت دے۔ دوسری بات، خود ان کی ہمشیرہ جن کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں، بلکہ ان کی والدہ جن کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں کہ عورت کمزور العقیدہ، کمزور الذہن اور کمزور الایمان ہوتی ہے، میں آج دیکھتا ہوں کہ اگر ان کی ہسٹری کو ہم دیکھیں تو صحابیات کے ایمان کا تو ہم جیسے علماء بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ جرأتیں عطا کی۔ ایک اونٹ کو حضرت سمیہ کے بائیں جانب کا بازو اور ٹانگ وہ باندھی گئی، اور دوسرے اونٹ کے ساتھ دایاں بازو اور دائیں ٹانگ وہ باندھی گئی، اور ابو جہل نے نشانہ بنایا آپ کے سینٹر کا، وسط کا، اور نشانہ بنانے کے وقت پوچھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتی ہے؟ اس نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جان بھی ہو تو میں آپ پہ قربان کر دوں، میں نبی کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ زندگی کی بازی ہارنا منظور ہے، ایمان کی بازی ہارنا منظور نہیں ہے۔ ابو جہل نے دونوں اونٹوں کو مختلف سمت میں دوڑایا اور تیر بھی چلایا، نیزہ آپ کے جسم کے وسط میں لگا، اور جب مخالف سمت میں اونٹ دوڑے تو جسم پورے کا پورا 2 لخت ہو گیا، اور ایک آدھا دھڑ ایک اونٹ کے پیچھے، آدھا دھڑ ایک اونٹ کے پیچھے۔ یہ صحابیات نے توحید پر اور ایمان پر اپنی ایک مثال قائم کی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جس طرح اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، اسی طرح آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے، یہ میرا وہ لخت جگر ہے جو 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان ایک تنازع کو، جھگڑے کو، فساد کو میرا یہ بیٹا ختم کرائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ان دونوں گروہوں کی اسلام پر تعریف بھی فرما دی کہ وہ دونوں مسلمانوں کی بڑی جماعتیں ہوں گی، انہیں مسلمان قرار دیا اور ان کو مسلمان مانا، اور حضرت حسن کی تعریف فرمائی۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحابہ کا تذکرہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ والذین معہ سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر، رحماء بینہم سے مراد عثمان بن عفان، اور رکوع اور سجدے کثرت سے کرنے والے اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تقریباً مفصل بات ان 2 حضرات نے کر دی، یعنی وہ صحابہ جو ابتدائی اسلام میں مسلمان ہوئے، 8 کی تعداد جو ذکر ہے، اس میں 6 نمبر پر ایک دوسرے صحابی رسول بھی ہیں جن کا نام خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے بارے میں صحابہ کے واقعات ایک کتاب ہے، اور یہ عربی کے ایک بہت بڑے عالم نے ایک کتاب لکھی ہے، ابو غدہ عبد الرحمن۔ انہوں نے لکھا کہ اسلم راغبا ہاجر طائعا وعاش مجاہدا۔ یہ وہ صحابی رسول تھے جو اپنی خوشی سے اسلام لائے، دل کی رضامندی سے ہجرت کی، اور مجاہد بن کر زندگی گزاری۔
اسی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں بھی آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا اور ان کی کمر کی چربی سے وہ آگ کے انگارے بجھ جایا کرتے تھے. انمار خزائیہ کے یہ غلام تھے اور وہ ہر وقت ان کے سر پر ضربے لگایا کرتی ایک تھی. منٹ باقی بس ہمارے پاس. تو میرے خیال میں پھر تو بات ہی شروع نہیں ہونی چاہیے. خباب بن ارت پر آپ آ گئے. میں نے کہا حضرت عمار بن یاسر. خباب بن ارت کا پورا اصل واقعہ میں 5-6 منٹ ان حضرات نے بات کی میں تو سمجھا حضرت عمار بن یاسر پہ بات کی. خباب بن ارت کا تو واقعہ بہت زبردست. عمار بن یاسر پہ بھی بات کے لیے 3-4 منٹ ہونے آپ چاہیے. لے لیں, آپ کر لیں. پھر تو میں یہی عرض رضوی کر صاحب رہا پھر تھا آپ سحری میں گفتگو کر لیجیے گا ہمارے لیے. ٹھیک ہے چلیں آپ کریں. تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے حضرات نے کہا تو یہ 4-5 روایتیں ملتی ہیں. اب ان روایتوں کا تکرار میرے خیال میں کہ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ ہم اور صحابہ کی بات کر لیتے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا پورا گھرانہ وہ اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے. اب ان کی والدہ حضرت سمیہ, پھر ان کے جو ہے والد حضرت یاسر, پھر خود حضرت عمار, انہوں نے جو ہے وہ جس طرح مشقتیں اور قربانیاں دی. تو اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اور ہمارے قلوب کے اندر ان کی محبت میں اگر کمی آئے گی تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا. قاری صاحب نے جس حدیث پاک کا اشارہ کیا بخاری شریف میں, تو قرآن کریم کی ایک آیت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یعنی صحابہ کی جماعت وہ قدسی صفات پر مشتمل جماعت تھی جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا تھا. یعنی ساری دنیا تو کوشش کرتی ہے کہ ہم تقوی حاصل کریں, اور تقوی ان کے پیچھے جا رہا تھا اسی لیے کہ ان کو اپنا مقام اور منصب نظر آ رہا تھا. جس طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت مقداد بن اسود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان الجنت تشتاق الی ثلاث, ایک روایت میں ثلاث کے الفاظ ہے کہ جنت ان تینوں کی مشتاق ہے. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے سے انہیں صدا ہوگی آئے مجھ سے داخل ہو جائے. بالکل اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنت ان کے لیے مشتاق ہے اور ان کے داخل ہونے کے لیے وہ ترس رہی ہے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر, حضرت سمیہ, یعنی عورتوں میں جس طرح قاری صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ صنف نازک بھی ہیں اور بظاہر وہ کمزور بھی ہوتی ہیں, لیکن دنیا کے سب سے بڑے کافر اور سب سے بڑے دشمن ابو جہل کے سامنے اس کا کھڑا ہو جانا, استقامت کا مظاہرہ کرنا, تو ظاہر ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو صحابہ کی تربیت. افسوس ہوتا ہے فضل زبان صاحب کہ لوگ شہادتوں کا ذکر کرتے ہیں, حضرت سمیہ کے بارے میں بہت کم بتایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چند سیکنڈ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر ہمارا یہ رویہ اگر ہم صحابہ کے نعرے لگاتے ہیں تو کیا ہم نے, ایک تو ہے نا بعض صحابہ کے ذکر نہیں ملتے ہیں کتابوں میں, وہ کوئی بات نہیں ہے. مقداد بن اسود کا ذکر کیا, اب نہیں پتہ لوگوں کو. اب انہوں نے جیسے حضرت خباب کا ذکر کیا, اور کئی صحابہ ہیں جن کا عام عوام کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو کہ جو یہ کرتے ہیں, ہمیں کرنا چاہیے ان حضرات کو. ٹھیک, انشاءاللہ سحری میں گفتگو کریں گے, اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. فضل زبان صاحب کبیدہ خاطر نہ ہو, ابھی آپ کو اور موقع ملے گا. آخری 10 دن تو آ ہی رہے ہیں آپ ہی لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ, پورا وقتی گفتگو ہوگی. ایک وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد کراچی کی اذان ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.